कोट को बाजू पर डाले, हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन पर अंगूठा चलाते हुए वो पार्किंग में खड़ी अपनी ब्लैक शर्लेट की जाने पड़ रहा था। उसके लैपटॉप का बैग थामे आदम भी उसकी तकलीद कर रहा था। क्या आप थाने जाएंगे? सालार सर से मिलने। वो गाड़ी के करीब आकर रुका। अंगूठे से सेंड का बटन टच करते हुए मैसेज भेजते हुए इस बात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। मैं आपके साथ चल सकता हूँ? उसका बैक सीट पर रखते हुए उसने इजाज़त तलब की। वो उसकी तरफ से फिक्रमंद था। उसकी खूबसूरत सी शहद रंग आंखों में गुलाबी से डोरे दिखाई दे रहे थे जो उसकी माइग्रेन की शिद्दत का वाज़ेह सबूत दे रहे थे। सारा दिन ऑफिस रहने के बाद भी उसके चेहरे और वजूद पर तकान गालिब थी। वाइट शर्ट की स्लीव्स कोहनियों तक मोड़ रखी थी। गिरेबान के ऊपरी दोनों बटन खुले हुए थे। अबीर के ऐसे बेतरतीब हुलिये को आदम ने शायद ही कभी देखा था। ऐसे में वो नहीं चाहता था कि वो खुद ड्राइव करके जाए। जब से अनस की हकीकत उस पर खुली थी, उससे दोबारा अपने लिए कोई ड्राइवर नहीं रखा था। वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करने लगा था। उस आस्तीन के साम के डसने के बाद वो शायद ही किसी पर एतबार कर पाता। आदम की सोच तो अनस के बारे में यही थी। उसे हर वो शख्स काबिल नफरत लगता था जो अबीर को दुख देने की वजह बनता था। तुम्हें साथ आना है तो अपनी गाड़ी में आ जाओ। फोन बंद करते हुए उसने लापरवाही से अंदाज में कहते हुए डार्क गॉगल्स आंखों पर चढ़ाए। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे अपनी गाड़ी ड्राइव करने दें तो प्लीज़। ख्वाहिश का इजहार करते हुए आखिर में मुल्तजी से लहजे में कहते हुए उसने हथेली फैलाई तो वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ गाड़ी की चाबी उसके हाथ पर रखते हुए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलने लगा। इस दौरान आदम ने हल्का सा रुख मोड़कर 2 उंगलियों से चौकन्ने खड़े गार्ड्स को इशारा किया था जो फौरन से हरकत में आते हुए अपने असलहे संभालते हुए हाइलक्स गाड़ियों में सवार होने लगे थे। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे अबीर ने अबरू उठाकर आदम को देखा। वो गुजरे दिनों से उसकी सिक्योरिटी के मामले में कोई समझौता नहीं कर रहा था, बल्कि पहले से भी ज्यादा मोहतात हो चुका था। इन्हें साथ लेने की जरूरत नहीं है, अबीर ने कुछ नाखुशी से कहा। उससे अपने साथ काफिले लेकर निकलना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन इस मामले में आदम उसकी बात पर कान धरता ही नहीं था। मुझे मालूम है आपको उलझन होती है, लेकिन ये गाड़ियां फासले पर रहेंगी। वो जवाब दिए बिना अंदर बैठ गया था। वो जब तक घूमकर ड्राइवर सीट पर आकर बैठा, अबीर का फोन गुनगुना उठा था। मुझे सिर्फ अच्छी खबर सुननी है। उसने स्क्रीन पर नजर आते इलियास खिलजी के नाम को देखते हुए मुड़मुड़ाते हुए फोन का यस करके कान से लगा लिया था। मुबारक हो आपको अबीर साहब, सालार की जमानत अप्रूव हो गई है। आपके कहने पर मैंने उसी वक्त फौरी तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी थी, जो कि अप्रूव हो चुकी है। दूसरी जानिब उसका वकील काफी खुशगवारी और जोर से उसे आगाह कर रहा था, लेकिन अबीर का सब चेहरा सपाट था। उसने महज थैंक यू कहकर फोन बंद करके डैशबोर्ड पर डाल दिया था। हालांकि वो इतना रिजर्व्ड और बद अखलाक नहीं था, लेकिन कुछ था जो उसकी बेनाम सी बेचैनी की वजह बन रहा था। कुछ ऐसा था जो उसे आने वाले हालात के बारे में पहले से खबरदार करने की कोशिश कर रहा था। उसकी छठी हिस्स मुसलसल उसे रेड सिग्नल दे रही थी। उसने बेसख्त अपने सर को थामा। उसके जहन में जैसे आंधियों के झक्कड़ से गोल गोल घूमते उसे शदीद सर दर्द में मुब्तला कर रहे थे। सर अब ठीक है? मैंने स्क्रीन से नजरें हटाकर आदम में तशवीश से उसे देखा। कभी कभी वो जो भी दवाइयां माइग्रेन के लिए इस्तेमाल करता था वो उस पर असरअंदाज ही नहीं होती थी। हाई पावर की डोज का असर भी सिर्फ कुछ देर तक कायम रह पाता था। हॉस्पिटल चलें, डॉक्टर हशाम से रब्ता करूं? उसने परेशानी से उसे देखते हुए उस डॉक्टर का नाम लिया जिससे वो एक अरसे से अपना चेकअप करवा रहा था। उसकी ज़रूरत नहीं है, एसी बंद कर दो। उसने दर्द की शिद्दतों को दबाते हुए खिड़की का शीशा फोल्ड कर दिया था। दूसरी तरफ आदम ने फौरन उसके कहे पर अमल करते हुए एसी ऑफ कर देने के बाद अपनी साइड का शीशा भी नीचे गिरा दिया था। उसे ताज़ा हवा की ज़रूरत थी। आदम ने सनरूफ भी फोल्ड कर दी थी। अबीर ने यह गाड़ी अपने ग्रेजुएट होते ही ली थी। इसे गाड़ियों में सनरूफ काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इसे लेने की एक वजह भी यही थी। मैं आपको पहले हवेली ले जाता हूँ, फिर सालार सर को रिसीव करने थाने चला जाऊँगा। उसने इजहार ख्याल किया तो मुन्नफ़ी में सर हिला दिया। थाने चलो, मैंने सुबह से उसे देखा नहीं है। उसके लहजे में अपने छोटे भाई का जिक्र करते हुए हमेशा नरमी होती थी। हवेली की बेसमेंट में बने जिम में वो रोज़ रात को 7 जिम करने के आदी थे। अबीर को डिनर के बाद वॉक की आदत थी तो कई बार सालार भी उसे ज्वाइन किया करता था। इस दौरान वो थोड़ा सा वक्त साथ गुजार कर हमेशा ही सुकून महसूस करते थे, जिसमें दिन भर की रौदाद एक दूसरे से डिस्कस करते थे। अबीर को बेशक हवेली के सारे बच्चों से यकसा मोहब्बत थी, लेकिन वो उसका सगा और इकलौता भाई था और कुछ कुछ शक्ल में भी उसके जैसा लगता था। वो अबीर से उम्र में इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन अबीर को जाने क्यों वो हमेशा बचपन वाला सालार ही रखता था, जो जरा जरा सी बात पर मुंह फुलाकर नाराज हो जाया करता था।
لیکن کچھ مہینوں سے ان کے درمیان جیسے بہت سی دوریاں آ گئی تھیں۔ سالار کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگا تھا۔ اس نے جم کرنا چھوڑ دیا تھا۔ رات کو بھی جب وہ واپس آتا تھا تب ساری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوتی تھی۔ ابیر سے بات کرتے ہوئے وہ نظریں نہیں ملاتا تھا۔ بات کرتا بھی تو چند الفاظ میں ختم کر دیتا تھا۔ ابیر یہی سمجھتا تھا شاید وہ ریشام کی وجہ سے اس سے ناراض ہے، کیونکہ وہ اس کا ساتھ دینے کے بجائے ریشام اور انس کی حمایت کر رہا ہے۔ وہ کر بھی کیا سکتا تھا آخر؟ ریشام اس سے بہت عزیز تھی، وہ اسے دکھ میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ معصوم تھی، نرم و نازک مزاج کی تھی، لیکن اس کے برعکس سالار تو ایک مضبوط انسان تھا۔ اس سے تو اپنے جذبات پر قابو پانا آنا چاہیے تھا۔ ابیر نے یہی سوچ کر اسے خود کے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ کچھ وقت گزرے گا تو وہ خود ہی سنبھل جائے گا۔ گزرے دنوں میں بے شک ان کے درمیان بات نہیں ہوئی تھی، لیکن کم از کم ابیر اسے دیکھ تو لیتا تھا۔ اور آج تو سارا ہی دن اس کا سالار کو دیکھے بنا گزرا تھا۔ صبح ناشتے پر بھی وہ موجود نہیں تھا۔ سیٹ کی پشت پر سر رکھے وہ آنکھیں موندے انگوٹھے اور انگلی سے پیشانی مسلتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کی ناراضگی کو دور کرے، کس طرح اسے سمجھائے کہ ریشام اور انس کے نکاح کو قائم رکھنے کا فیصلہ اس نے کس مجبوری کے تحت لیا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا، آج وہ اس کی ہر ناراضگی کو دور کر دینا چاہتا تھا۔ اسے تو ویسے بھی ریشام سے زیادہ اس کی پراپرٹی میں دلچسپی تھی۔ ایک فیصلہ ابیر نے اسی وقت لیا تھا، اپنی پراپرٹی بھی اس کے نام کر دینے کا فیصلہ۔ وہ صرف اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اب بے شک اس کی خوشی کے لیے اسے کتنی ہی بھاری رقم ادا کرنی پڑتی۔ گولڈن کیسل کی طرف سے کوئی خبر ہے؟ ابیر کے استفسار پر اس نے شانے اچکائے۔ ایوری تھنگ از فائن اینڈ انڈر کنٹرول۔ قریباً 2 گھنٹے پہلے میری اسفر سے بات ہوئی تھی۔ ریڈ ڈراپ کی آمد ہو چکی تھی، بس اسی کو شفٹ کر رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا۔ وہ کوڈ ورڈز میں بات کر رہے تھے۔ میری تائیوان کی ٹکٹ کنفرم کر دو۔ گاڑی کی خاموشی کو اس کی سپاٹ سی آواز نے توڑا، جو آدم کو بے ساختہ حیرانگی سے دوچار کر گئی تھی۔ تائیوان؟ اتنا اچانک وہاں جانے کا ارادہ کیسے بنا آپ کا؟ کیا سب ٹھیک ہے وہاں؟ ابیر کی بے تاثر نظریں باہر کے دوڑتے مناظر کی طرف متوجہ تھیں۔ وہاں کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے جس دن کے آنے کا مجھے ہمیشہ اندیشہ رہتا تھا وہ آنے ہی والا ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی اور کرب زدہ سی تھی کہ آدم بھی چونک اٹھا تھا۔ اس سٹریس کی وجہ سے منفی سوچیں آپ پر حاوی ہو رہی ہیں۔ یہ سٹریس نہیں ہے آدم، میرے دل کی کیفیت میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مجھے کچھ دن کے لیے ہر چیز سے بریک چاہیے۔ اس سے پھر بنا کچھ کہے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے، ونڈ اسکرین کو دیکھتے ساتھ ساتھ فون کی اسکرین کو بھی دیکھتے ہوئے فلائنگ کا شیڈیول نکالا۔ تائیوان کی ایک فلائٹ 4 گھنٹے بعد کی ہے اور دوسری فلائٹ کل دوپہر۔ 4 گھنٹے والی بک کر دو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ آدم کے ذہن میں بہت سی الجھنیں تھیں۔ ابیر کا یہ غیر معمولی رویہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ کبھی ایسے بہیو نہیں کرتا تھا، لیکن بنا کچھ بھی پوچھے اس نے فلائٹ کنفرم کرنے کے بعد فون آف کر کے دوبارہ ڈیش بورڈ پر ڈال دیا تھا۔ ڈارک گرے سوٹ میں سیاہ ٹائی لگائے سلیقے سے سیٹ ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سوچوں کی پرواز بار بار ابیر کی سمت مڑ رہی تھی۔ سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ گاہے بگاہے کھڑکی پر لگے شیشے میں بھی دیکھ رہا تھا، جہاں سے سیاہ گاڑیاں فاصلے پر رہ کر انہیں فالو کر رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابیر کو کس طرح کی سوچیں پریشان کر رہی ہیں، کس دن کے آنے کا اسے اندیشہ ہے۔ وہ بس اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کی طرف سے وہ تشویش کا شکار ہو چکا تھا۔ تمہاری یہاں زیادہ ضرورت ہے، سرمد اکیلے سب ہینڈل نہیں کر سکے گا۔ وہ سہولت سے انکار کر گیا تھا۔ جب تھانے کی حدود میں گاڑی رکی تو وہ بھی اپنی سوچوں کو پسے پوچھ ڈال کر سیٹ بیلٹ ہٹا کر باہر نکل آیا۔ مغرب کی اذانیں ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ ہر سو ایک اداس اندھیرا پھیلتے ہوئے روشنیوں کو نگل رہا تھا۔ تھانے کی ساری بیرونی لائٹس بھی روشن ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ چوپٹ کھلے گیٹ سے اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی وہاں داخل ہو رہی تھیں۔ اس نے اندرونی عمارت کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آدم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ سامنے ہی برآمدے میں اسے الیاس خلجی بھی کھڑے دکھائی دیے تھے، جو کچھ فائلز آف بریف کیس کے لیے موجود تھے۔ ابیر جب وہاں داخل ہوا تو کچھ دیر پہلے سے یکسر مختلف ہولیے میں تھا۔ آستین کلائیوں تک تھیں۔ وائٹ شرٹس کے سارے بٹنز بند تھے، جس پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے گھنے بال بھی پیچھے کی جانب تھے۔ ضمانت کے کاغذات پر سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ ایس ایچ او کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا تو اسی وقت دروازہ کھول کر 2 پولیس آفیسر کے میت میں وہ چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ابیر کی نظریں تو بس سالار کے حلیے کو ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔
उसने तो कभी ऑफ डेज में भी सालार को बेतरतीब होली में नहीं देखा था। वो तो अपने लिबास और होलियों पे कॉम्प्रोमाइज करने वाला इंसान ही नहीं था। और अब तो जैसे ऐसे लग रहा था कि शायद कितने ही घंटों से एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठा रहा हो। उसका ब्रांडेड लिबास शिकनज़दा था, उसके बेतरतीब बाल, उसकी गुलाबी आंखें। भिंचे लब देखते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। खोलो इसे, कुछ दुरुस्तगी से एक पुलिस ऑफिसर को उसकी हथकड़ियां खोलने के लिए कहा, जो इस वक्त काफी नागवार महसूस हो रही थी। जिसने फौरन हरकत में आते हुए चाबी से लॉक खोलने के बाद हथकड़ियां उसके हाथों से निकाल दी थीं। ठीक हो तुम? अबीर ने उसके नजदीक आकर कुछ फिक्रमंदी भरे नर्म लहजे में पूछा, जो यकटक अबीर को देख रहा था। उसकी नजरों में, उसके चेहरे के तासुरात में ऐसा कुछ था जो अबीर समझ नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी जल्द से जल्द तुम्हारी जमानत करवाने की। दरख्वास्त अप्रूव होने में कुछ वक्त। अबीर के अल्फाज वहीं थम गए थे, क्योंकि वो बिना कुछ भी कहे उसके गले लग गया था। सालार उसके कद में कुछ इंच छोटा था। उसकी पेशानी अबीर के कंधे पर थी और दोनों बाजू उसके गिट बांध रखे थे। इस समय वो सारी बातों को अपने जहन से निकाल गया था। वो भूल गया था कि अनस और उसके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी। वो ये भी फरामोश कर गया था कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से वो अबीर की हकीकत से आशना हो चुका था। वो जान चुका था कि उसका भाई किन कामों में मुलव्विस था, लेकिन वो उसका भाई था जिसने हर हर कदम पर उसे संभाला था। उसकी बंद आंखों के किनारों से टपकती नमी अबीर के कोट में जज्ब हो रही थी। सालार खुद को बेबसी की हदों पर महसूस कर रहा था। उसकी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि अनस की कही हुई हर बात गलत साबित हो जाए। अबीर वैसा ना हो जैसे उसने बताया था। वो सिर्फ अपने भाई की खुशबू को महसूस कर रहा था। शिद्दत से उसके गले लगा हुआ था, जैसे आज के बाद ये मौका कभी मैसर ही नहीं आएगा। बी स्ट्रॉन्ग मैन, क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? अबीर ने आहिस्तगी से उसे खुद से अलग करते हुए, कुछ मसनूई से निपटते हुए खुशगवार से अंदाज में माहौल पर छाई कसाफत को कम करने के लिए कहा, आपने मुझे कब बड़ा होने दिया है, इसलिए मुझे अपने मसलों को हल करने की आदत ही नहीं है। वो शिकवा कर गया और उसे सुनकर वो अबीर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। वो ठीक ही कह रहा था। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो तुम्हें किसी मसले को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे लिए आऊँगा। उसके इशारे पर हाथ रखे वो लफ्ज़ों पर जोर देते हुए उसे यकीन दहानी करवा रहा था। आप हमेशा मेरे लिए आएंगे? आपने ये क्यों नहीं कहा कि आप हमेशा मेरे पास मौजूद होंगे? सालार का इस्तफसार उसकी मुस्कुराहट को फीका कर गया था। आने वाला वक्त उनके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला था वो खुद नहीं जानता था। तुम हमेशा मुझे अपने साथ ही पाओगे। बाकी के मामलात आप देख लें और अनस गाजी से उसके वकील समेत सेटलमेंट के लिए मीटिंग करें, एंड मेक श्योर कि अब सालार का नाम उनकी जुबान पर नहीं आना चाहिए। उसने रुख मोड़कर इलियास खिलजी को कुछ सख्त लहजे में हिदायत दी। अब उसका लहजा उस लहजे से मुख्तलिफ था जो कुछ देर पहले सालार से बात करते हुए था। चंद मजीद बातें एसएचओ से करने के बाद उसने बैरूनी तरफ कदम बढ़ाए तो सालार कलाइयों को दबाते हुए उसकी तकलीद करने लगा। आपका माइग्रेन फिर से बढ़ गया, मेडिसिन ली आपने? उसे बार बार पेशानी मसलते देखकर सालार ने पूछा। ठीक है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है। उसका अंदाज लापरवाह सा था। आदम उन्हें हवेली ड्रॉप करने के बाद सीधा अपने फ्लैट पर आया, जो एक पोश इलाके में बनी बिल्डिंग में वाक़ था। सबसे पहले गर्म पानी से शॉवर लेने के बाद इजी से वाइट शर्ट और ग्रे ट्राउजर्स पहने वो तौलिए से बालों को रगड़ते हुए ओपन एयर किचन में आ गया। फिर फ्रिज में से एनर्जी ड्रिंक का कैन निकालकर अपने स्टूडियो में आया, जहां बड़ी सी मेज पर काफ़ी सारी स्क्रीन्स रखी थी। वो सब ऑन थी। कैन लबों से लगाकर ड्रिंक को अंदर उतारते हुए वो चेयर घसीट कर बैठ गया। गहरी सी जहानत से भरपूर चमकती निगाहें उस बड़ी सी स्क्रीन पर थीं, जो फार्म हाउस के 8 हिस्सों की लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखा रही थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा था। फिर दूसरी स्क्रीन्स को देखते हुए उसने मस्जिद सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के बाद कैन को मेज पर रखा। फिर उठकर किचन में आया, कैबिनेट से पास्ता निकालकर बॉयल होने के लिए रखा। फिर दूसरे पैन में उसके लिए सॉस बनाने लगा। साथ ही फोन भी उठाकर चेक कर रहा था। ध्यान अब भी अबीर की जानिब था, जिसकी कुछ घंटों बाद फ्लाइट थी। आदम की आंखें इस वक्त नींद से भरी हुई थीं। सुबह जब वो फ्लैट से निकलता था सारा दिन उसका इतना मसरूफ गुजरता था कि उसके पास चंद लम्हे रुककर सुकून से बैठने का वक्त भी नहीं होता था। ऐसे में जब वो वापस आता था तो बस कुछ हल्का फुल्का सा खाने के बाद कुछ देर स्टूडियो में गुजारकर फौरन से सो जाता था। लेकिन आज उसका सोने का इरादा नहीं था। उससे अबीर को ड्रॉप करने एयरपोर्ट जाना था। हालांकि अबीर ने मना किया था, लेकिन उसका दिल अनजाने से खदशे में घिरा हुआ था।
وہ کسی قیمت پر ابیر کو اکیلے کہیں نہیں جانے دینے کا قائل تھا۔ اسے کیفین کے استعمال کو زیادہ پسند نہیں تھا، اس لیے انرجی ڈرنک سے گزارا کر کے نیند کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گرما گرم پاستے کی پلیٹ لے کر وہ دوبارہ اسٹوڈیو میں آیا، چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے پلیٹ کو سامنے میز پر رکھا۔ کانٹے کی مدد سے اسے منہ میں ڈالتے ہوئے اس کی توجہ پھر سے اسکرین کی جانب ہو چکی تھی۔ ابھی اس نے تیسری چمچ ہی منہ میں ڈالی تھی کہ اسے چباتے ہوئے اس کی رفتار میں سستی آئی۔ اسکرین کے ایک حصے کی فوٹیج فارم ہاؤس کی وسیع برآمدے کی تھی، جہاں ایک بلیک جیکٹ پہنے، ساتھ ہی بلیک ماسک اور پی کیپ لگائے کوئی شخص داخل ہوتا دکھائی دیا۔ آدم کی دھڑکن لمحے میں تیز ہوئی۔ اسکرین پر لائیو ویڈیو چل رہی تھی، ٹائم اور ڈیٹ بھی بالکل ٹھیک تھا، لیکن ویڈیو میں دکھائی دینے والا شخص کوئی اور نہیں، آدم ہی تھا۔ وہ 2 دن پہلے جب وہاں گیا تھا تو اس نے یہی سب پہن رکھا تھا، اور وہ کیسے خود کو نہ پہچان پاتا۔ کانٹے کو پلیٹ میں پھینک کر اس نے پلیٹ کو سائڈ پر کیا، پھر فل سلیوز ٹی شرٹ کی آستینوں کو اوپر کھینچتے ہوئے ماؤس پر ہاتھ رکھ کے کچھ کلک کرنے کے بعد کی بورڈ پر اس کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا ہوا تھا، ساتھ ہی پیشانی پر بھی کئی بل نمودار ہوئے اور دل کی دھڑکن بس عروج پر پہنچ رہی تھی۔ وہ شدت سے دعاگو تھا کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ حقیقت نہ ہو۔ اگر اس کا سسٹم اسے لائیو فوٹیج میں 2 دن پرانی ویڈیو کلپ دکھا رہا تھا تو یہ محض سسٹم کا ہی ایشو ہو۔ بار بار وہ کبھی ماؤس کا استعمال کر رہا تھا تو کبھی کی بورڈ پر تیزی سے ٹائپنگ کر رہا تھا، لیکن اچانک ہی وہ رکا۔ اس کے بدترین خدشے کی تصدیق ہو چکی تھی۔ آج کے دن دوپہر 3 بجے کے بعد سے کیمرے جام ہو چکے تھے۔ سسٹم میں جو بھی سی سی ٹی وی فوٹیج، سی سی ٹی وی کلپس آڈیو سیو تھی، وہ صرف 3:25 تک تھی، یا پھر اس سے پہلے کی۔ اس کے بعد کی کوئی ویڈیو اس کے ریکارڈ میں شو نہیں ہو رہی تھی۔ کسی ماہر ہیکر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کے سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ دوپہر 3 بجے سے وہ فارم ہاؤس، جس سے ابیر نے گولڈن کیسل کا نام دے رکھا تھا، اس پر کسی اور کا کنٹرول تھا، جبکہ ابھی رات کے 8:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کی سانس جیسے سینے پر اٹک رہی تھی۔ بے ساختہ چیئر سے اٹھتے ہوئے وہ وہیں کچن کی جانب بھاگا، پھر کاؤنٹر پر پڑا اپنا فون اٹھا کر فوراً سے ان لاک کرتے ہوئے کال ملا کر کان سے لگایا۔ ایک ہاتھ کمر کے پہلو میں جمائے، دوسرے سے فون کان سے لگائے، وہ بڑبڑاتے ہوئے دوسری جانب موجود شخص کو صلواتیں سنا رہا تھا، جو مسلسل بیل جانے پر بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ آدم کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ابیر نے اسے جان سے مار دینا تھا اگر یہ راز کسی پر کھل جاتا تو۔ یار شاور لے رہا تھا، صبر بھی کر جایا کرو، اتنی کتنی یاد آ رہی تھی تمہیں میری؟ رابطہ ہوتے ہوئے اس کی آواز آدم کے کان سے ٹکرائی۔ کیسل گئے تھے تم؟ آدم نے درستگی سے پوچھا۔ بس ابھی جانے والا تھا، کچھ دیر پہلے ہی ڈیڈ کی کارنر میٹنگ سے واپس آیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے استفسار کیا۔ ڈراپ زون۔ آدم کے صرف 2 لفظ دوسری طرف موجود شخص کو ساکت کر گئے تھے۔ صحیح معائنوں میں آدم کے الفاظ اسے ہلا گئے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سسٹم پر ہیکنگ اٹیک ہوا ہے، وہ بھی آدم کے ترتیب دیے گئے سیکیورٹی سسٹم پر۔ انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آدم کی سیکیورٹی کو کوئی توڑ کر اس میں داخل ہو کر اپنا کام کر جائے، لیکن وہ اپنے منہ سے یہ اعتراف کر رہا تھا۔ کون ہے یہ مائی کلال جس نے تمہیں ٹکر دی ہے؟ دوسری طرف وہ بھی اجرت میں گھر سے نکلنے کی تیاری کرتے ہوئے ساتھ ہی آدم سے بھی گفتگو کر رہا تھا، جو واپس اسٹوڈیو میں آنے کے بعد میز کی سطح پر ہاتھ سختی سے جمائے پھر اسکرینز کو دیکھ رہا تھا۔ سسٹم لاک چیک کیا ہے، دوپہر 3 بجے سے سارے کیمراز جام ہیں، وہاں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تمہاری تھی نا، تمہیں کیسے علم نہیں ہوا؟ گارڈز وغیرہ سے تم نے رابطہ نہیں کیا؟ آدم کول ڈاؤن، میں نے سوچا کہ کچھ دیر میں مجھے وہاں جانا ہی ہے تو پھر گارڈ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً سب معمول کے مطابق ہی ہو رہا ہوگا، اور پھر ساری سیکیورٹی تو تم خود بھی مانیٹر کرتے ہو، اس لیے بھی میں بے فکر تھا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، میں نکل رہا ہوں، ابھی خود جا کر دیکھتا ہوں کیا صورتحال ہے۔ اکیلے جانے کی بے وقوفی مت کرنا، باڈی گارڈز کو ساتھ لے کر جاؤ۔ آدم نے کچھ سخت لہجے میں سرمد کو ہدایت دینے کے بعد فون بند کر دیا تھا، پھر ابیر کا نمبر ڈائل کر کے فون دوبارہ کان سے لگایا، لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، فون آؤٹ آف ریچ آ رہا تھا۔ آدم نے حیرانگی سے فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر واٹس ایپ اور اس کے جیسے دوسری ایپس بھی کھول کر اسے پیغام بھیجنے کی کوشش کی، لیکن ہر جگہ وہ آف لائن نظر آ رہا تھا، اور یہ بات آدم کے لیے غیر معمولی تھی۔ اگر ابیر فوری رابطہ نہ بھی کرے تو ایک ریکارڈڈ پیغام موصول ہوتا تھا، لیکن آج وہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ آخر کہاں بزی تھا، اور یہ اچانک سے اس کا فون بند کیوں جا رہا تھا؟
آدم بار بار اس کا نمبر ملا رہا تھا اور بار بار ایک ہی جواب اسے سننے کو مل رہا تھا۔ اس نے کچھ تیج میں فون کان سے ہٹایا، لیکن ایک سوچ نے اسے اپنی جگہ جیسے ساکت و جامد کر دیا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹیاں اس کے سر پر انڈیل دی ہوں۔ اس کی نظریں بے ساختہ اسکرینز کی جانب اٹھیں۔ ہیکر نے اس کے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے فارم ہاؤس کے سارے کیمروں اور سگنلز کو جام کرنے کے لیے سگنل جیمر ڈیوائس کا استعمال کیا تھا، جو یقیناً فارم ہاؤس میں ہی کہیں نصب کی گئی تھی۔ آدم کی نظر اپنے فون پر گئی۔ غیر معمولی طور پر عبیر کا فون بھی آؤٹ آف ریچ مل رہا تھا۔ کیا ممکن تھا کہ حویلی میں بھی سگنل جیمر یوز کیا گیا ہو؟ اللہ! اس سے بے سخت اپنی پیشانی کو تھاما۔ رگوں میں دوڑتے لہو کے ساتھ جیسے کوئی برقی رفتار بھی شامل ہو چکی تھی۔ آج کا سارا دن اس کے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ عبیر کی کچھ انکمفرٹیبل کیفیت، آج ہی افغانستان سے کنسائنمنٹ کا آنا، آج ہی کے دن سالار کی گرفتاری۔ اتفاق سے آج ہی جاپان سے وہ ڈیلیگیشن آئے تھے جنہیں 2 دن بعد آنا تھا، اور آج ہی نایاب کمپنی نے اپنے اس آرڈر کو فوری بھیجنے کے لیے کہہ دیا تھا جو 1 ہفتے بعد ڈیلیور ہونا تھا، جس کی وجہ سے ورکر سے اوور ٹائم کروا کر ان کا آرڈر مکمل کیا گیا، اور پھر انس سے ہوئی ملاقات۔ سب کچھ اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا جس میں کچھ بھی معمولی نہیں تھا۔ آج ہی کے دن یہ سب ایک ساتھ ہونا آدم کو بری طرح چبھ رہا تھا، اور ان سب کاموں میں وہ دونوں اس قدر مصروف رہے تھے کہ ان کا کنسائنمنٹ کی طرف دھیان ہی نہیں کیا۔ اتنی ضروری شپمنٹ کا کام صرف ورکرز کے بھروسے پر ہوا تھا۔ وہ کبھی آفس کی میٹنگز بھگتا رہے تھے تو کبھی آرڈر کی صورتحال دیکھنے فیکٹری جا رہے تھے، کبھی ڈیلیگیشن کے ساتھ لنچ تو کبھی وکیل سے رابطے۔ انہیں لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ سالار تھا، لیکن یہ کام بھی عبیر کو سنبھالنا پڑا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ عبیر پریشان اور بے سکون تھا تو یقیناً وہ بے وجہ نہیں تھا۔ اس کی گٹ فیلنگ کافی سٹرونگ تھی۔ جب بھی وہ آنے والے حالات کو پہلے سے بھانپ گیا تھا، وہ مصیبت میں تھا اور یہ اس سے انجان تھا۔ آدم نے بے سخت ڈرا میں سے ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا فون نکالا جو بٹن والا تھا۔ اس کی اسکرین بھی چھوٹی سی تھی۔ وہ اسی لیے تیز قدموں سے فلیٹ کی بالکنی میں آیا۔ اسے کسی بھی طرح عبیر سے رابطہ کر کے اسے محتاط کرنا تھا۔ اسے بتانا تھا کہ جس نے فارم ہاؤس تک رسائی حاصل کی تھی وہ حویلی میں بھی اپنا کام دکھا کر گیا تھا، اور اگر اس نے یہ کام کیا تھا تو عین ممکن تھا کہ وہ عبیر کی حقیقت کو جان گیا تھا۔ فون کے بٹن پریس کرتے ہوئے وہ تیزی سے عبیر کو پیغام بھیجتے ہوئے شدت سے دعا گو تھا کہ وہ اس کا پیغام پڑھ لے۔ وہ سیٹلائٹ فون تھا جو سگنل جام کرنے والی ڈیوائس کے آس پاس ہونے پر بھی ٹھیک ٹھاک کام کرتا تھا۔ وہ ڈیوائس اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ آدم نے اس سے التجا کی تھی کہ اسے اپنے پاس ہی رکھا کرے، حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عبیر کو وہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے اپنی بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی ڈرا میں اسے ڈال رکھا تھا، اور جسے وہ ڈال کر تقریباً بھول ہی چکا تھا، کیونکہ اسے یوز کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں آیا تھا کبھی۔ 4 گھنٹے پہلے آدم تھوڑی دیر پہلے ہی سالار اور عبیر کو ڈراپ کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ عبیر کی گاڑی وہیں کھڑی کر کے وہ دوسری گاڑی لے گیا تھا۔ سالار اور عبیر دونوں سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے جو اندرونی عمارت کی جانب جا رہی تھی۔ حویلی کی قداور عمارت شان سے کھڑی تھی، جس کی بیرونی روشنیوں سے وہ خوبصورتی سے جگمگا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کافی خفا ہو، بہت سی بدگمانیاں بھی ہوں گی تمہارے دل میں میرے لیے۔ اس کی سنجیدہ سی آواز سنتے ہوئے سالار نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر روک گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے سالار کہ ہمارے درمیان ایسا فاصلہ آ گیا ہے۔ تمہاری ناراضگی کا دورانیہ پہلے کبھی اتنا نہیں بڑھا۔ سالار نے لب بھینچے پرکیں گرا رہی تھیں۔ بے شک اس نے کبھی زبان سے اعتراف نہیں کیا تھا، نہ ہی عبیر کو براہ راست ٹوک کہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، لیکن وہ پھر بھی جان گیا تھا۔ کمپنی میں موجود اپنے آدھے شیئرز میں تمہارے نام ٹرانسفر کر رہا ہوں، اور پاور آف اٹارنی بھی۔ سالار نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے جسم کے آر پار گزرنے لگی۔ کمپنی کے پریزیڈنٹ بابا ہیں، اور پاور آف اٹارنی ضمیر چاچو کے پاس تھی، لیکن انہوں نے وہ مجھے دے دی تھی، اور میں وہ اب تمہیں دے رہا ہوں۔ آنے والے کچھ مہینوں میں بابا ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، ان کے بعد کمپنی کے مالک تم ہوں گے۔ لیکن یہ سب بابا ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو کمپنی پر پہلا حق ضمیر چاچو کا ہے۔ اتنی غیر متوقع بات اس سے ہضم ہونا بھی مشکل ہو رہی تھی۔ ان کی مرضی شامل ہے اس میں، لیکن آپ اپنے شیئرز مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ریشام انس سے متنفر ہونے کی وجہ سے ریشام کی پراپرٹی ہے جو میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ ناراضگی در آئی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں اتنا گریڈی بھی نہیں ہوں کہ آپ کے شیئرز، میں نے فیصلہ کر لیا ہے،
कुछ दिन तक ऑफिशियली अनाउंस भी हो जाएगा। उसका इरादा कंपनी में उसकी अनाउंसमेंट अपने ताइवान के टूर से वापस आने के बाद करने का था, लेकिन दानिस्ता तौर पर उसने सालार से जिक्र नहीं किया था कि वो कुछ घंटों बाद बैरून मुल्क जा रहा है। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। नरम से अंदाज में बात को समेटते हुए वो बाजू पर कोट डाले सीढ़ियां चढ़ गया। आप जिम करने आएंगे? सालार के पूछने पर वो रुका, फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं थका हुआ हूँ। उसके लहजे में भी थकान गालिब थी। इनडायरेक्टली वो इनकार कर रहा था। सालार ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। फिर उसके जाने के बाद वहीं नीचे के 2 स्टेप्स छोड़कर तीसरे पर बैठ गया। दोनों हाथों को घुटने पर रखे, हथेलियों को बाहर मिलाए उसका सिर झुका हुआ था। बेनाम से उदासी उससे अपने गिर्द घेरा तंग करती महसूस हो रही थी। बैक वक्त उसके दिल में अबीर के लिए मोहब्बत और एहतराम था, तो वो दूसरी तरफ उससे शदीद मुतनफिर था कि उसने अपने साइड बिजनेस की भिनक तक नहीं लगने दी। वो उससे पूछना चाहता था, उससे बासपुरस करना चाहता था कि उसने तो हमेशा उन्हें सच्चाई का दर्ज दिया था, हमेशा दुरुस्त कामों की तरगीब दी थी, हमेशा ही उन्हें गलत और सही की तफरीक समझाई थी। लेकिन खुद के लिए उसने ये रूल क्यों बदल दिए थे? खुद पर उन्हें लागू क्यों नहीं किया था? लेकिन वो इंतहा की बेबसी और मजबूरी में गिरफ्तार था कि दो टोक उससे उस बारे में बात नहीं कर सकता था। अनस ने उसे सख्ती से मना किया था, सही वक्त आने से पहले अपने मुंह से ये बात कभी ना निकालना, ना कुछ ऐसा जाहिर करना जिससे अबीर मशकूक हो जाए। दोनों हाथों में बालों को दबोचे वो शिकस्ता वजूद के साथ बैठा था जब उसका फोन थरथरा उठा। मेकान की अंदाज में उसने कोट की जेब से फोन बरामद करके बिना नंबर देखे यस करके कान से लगाया। दूसरी तरफ अनस ही था जो अभी अबीर के फार्म हाउस पर मौजूद उसे हिदायत दे रहा था। कहाँ हो तुम? हवेली में हूँ, उसने बेतासुर से लहजे में कहा। आगे का लायामल तुम्हें मालूम है ना? मालूम है। अनस के इस्तफसार पर उसने मुख्तसर सा कहकर फोन बंद करके कोट की जेब में डाला, फिर थकी सी सांस खारिज करता हुआ उठ खड़ा हुआ। हवेली की पहरेदारी पर मामूर गार्ड्स भी हथियार थामे चौकन्ने खड़े थे। सालार ने उन्हें देखते हुए अंदरूनी इमारत की तरफ कदम बढ़ा दिए। आई जस्ट वॉन्ट पीस इन माई लाइफ। वो तने आसाब के साथ नागवारी से बुड़बुड़ाते हुए तेज और भारी कदम उठा रहा था। अनस और अबीर के दरमियान फंस कर वो खुद को जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब महसूस कर रहा था। सामने ही लाउंज में उसे हवेली के सारे मकीन खुद के इंतजार में खड़े मिले। सालार, मेरे बेटे। सफीना गाजी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया था। वो सुबह से उसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं ठीक हूँ माँ, उसने नरमी से कहा। कुछ देर बाद सबसे मिलने के बाद वो थकन का कहकर अपने रूम में चला गया था। शाम से अबर आलूद रहने वाला मौसम बिल आखिर मेहरबान हो चुका था। आसमान पर डेरा जमाए बादलों ने बरसने का इरादा कर ही लिया था। ठंडी हवाओं के साथ नमसी फुआ भी पड़ना शुरू हो चुकी थी। अबीर गाजी के कमरे की दीवार को छूती कदावर खिड़कियों के शीशे पर वो बूंदे खामोशी से फिसलती उसे यकटक देखे जा रही थी, जो अब वहां से हटकर फुल साइज मिरर के सामने आ खड़ा हुआ था। ब्लैक हाई नेक के साथ ब्लैक ही कोट पहने वो कलाई में रॉलेक्स की वॉच पहनते हुए शीशे में से सारा को देखने लगा, जो बेड पर कंफर्टर ओढ़ी हुई सोई हुई थी। वो जल्दी सोने की आदी थी। अबीर ने दूसरी निगाह उस पर डालना भी गवारा नहीं किया था। फिर मेज पर सजे परफ्यूम्स में से एक उठाकर खुद पर स्प्रे करने लगा। उसे ज्यादा रोशनियां पसंद नहीं थी। अभी भी कमरे में मध्यम सी लाइट्स रोशन थीं। आईने में नजर आता उसका अक्स बिल्कुल वाज़ेह था। वो उस अबीर गाजी से कदरे मुख्तलिफ लग रहा था, जिसके चेहरे पर हमा वक्त नर्म सा तासुर हुआ करता था, जिसकी सोहबत में बैठने वाले कुछ देर में ही उसकी नर्म मिजाजी के करवीदा हो जाया करते थे। संजीदा और सपाट अंदाज में खुद को देखते हुए गहरी सांस भरते हुए वो शीशे के सामने से हट गया। किसी भी किस्म के जज्बात से आरी नजर वो पूरे कमरे में दौड़ाता उसके दरो दीवार को देख रहा था। शायद उसकी निगाहें कमरे को अलविदा कह रही थीं। रात गए उसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। मोहतात अंदाज में चलते हुए उसका रुख बेसमेंट की तरफ था। ब्लैक कपड़ जैकेट की जेब में हाथ डाले कदमों की रफ्तार में तेजी लाते हुए वो चौकन्ने अंदाज में उस तरफ बढ़ रहा था। 11 बजे ही वहां सन्नाटों का राज था। हर कोई अपने कमरे में था। सालार के चेहरे पर इंतहा की संजीदगी कायम थी। वो बेसमेंट के दरवाजे के सामने रुका। अगर उसका कैसल हमारे कंट्रोल में आ गया तो वहां पहुंचने वाला सबसे पहला इंसान आदम होगा। उसके जहन में वो बातें गर्दिश कर रही थीं जो कुछ दिन पहले उनकी मीटिंग के दौरान हुई थी, जिसमें अनस के साथ फास और आशिर भी शरीक थे। अबीर का वो सारा दिन हम इतना मसरूफ बना देंगे कि कैसल जाने का वो सोचेगा ही नहीं, और वो उस दिन जिम करने का इरादा भी मुलतवी कर देगा, और फिर बेसमेंट में डिवाइस लगाना आसान होगा।
اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے لاک کھولتے ہوئے دروازہ دھکیل دیا۔ ہمیں اس بات کو میک شیور کرنا ہے کہ جب آدم تک اس کے سسٹم ہیک ہونے کی خبر جائے تو وہ عبیر سے کسی قسم کا رابطہ نہ کر پائے۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ عبیر حویلی میں ہوگا، اسے کچھ خبر نہیں ہوگی کہ حویلی سے باہر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس طرح جب آدم فارم ہاؤس پہنچے گا تو موقع پر اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فون کی ٹارچ آن کر کے اس کی روشنی میں سیڑھیاں اتر کے وہ دبے قدموں نیچے آیا۔ لیکن ہم آدم کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ عبیر بھائی کو فارم ہاؤس بلانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے ذہن میں فاس کی آواز گونجی جسے انس نے سن کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ وسیع تہخانے میں ایک پرتئی سے جم میں بدلا ہوا تھا جس میں انتہائی مہنگی اور بڑی بڑی سی ایکسرسائز مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ آخری سیڑھی اتر کر وہ گھوم کر سیڑھیوں کی جانب آیا۔ بادشاہ کے جتنے راز وزیر کے پاس ہوتے ہیں اتنے خود بادشاہ کو بھی معلوم نہیں ہوتے۔ بادشاہ کی گردن تک پہنچنے کے لیے ہمیں وزیر کو ہی شکنجے میں لینا پڑے گا۔ وہاں بڑی سی پینٹنگ لگی ہوئی تھی جس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپر کی جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں ایک ڈیوائس تھی، سگنل جام کرنے والی ڈیوائس، جس سے اس نے پینٹنگ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ سارا سے اس کی شادی بھی 6 مہینے ہو چکے تھے۔ ان کے درمیان سب کچھ نارمل ہوتے ہوئے بھی کچھ نارمل نہیں تھا۔ عبیر کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ نرم اور نارمل ہوتا تھا، لیکن وہ اسے آج تک قبول نہیں کر پایا تھا۔ سارا اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس سے کوسوں دور کے فاصلے پر تھی۔ وجہ صرف عبیر کا مزاج تھا، جس نے شادی کے شروع دنوں میں ہی اسے باور کروا دیا تھا کہ اسے اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور دلچسپی نہ ہونے کی وجہ بھی اسے بیان کرتے ہوئے اسے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ چاہے تو وہ اسے طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی اسے بیوی کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ وہ وقت سارا کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا تھا۔ عبیر اس سے محبت نہیں کرتا تھا اور اس نے اس کا اظہار برملا کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی سارا نے اس بات کا ذکر کسی سے کرنے کے بجائے حالات سے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ وہ تو اسے بہت چاہتی تھی، اسی لیے اس نے عبیر سے کہا تھا کہ اسے طلاق نہ دے۔ وہ صرف اس دن کے انتظار میں تھی جب وہ اپنی محنت اور قربانیوں سے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لیتی، لیکن عبیر جانتا تھا اس کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی۔ اس کا دل کبھی بھی سارا کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اسے بس سارا پر افسوس ہی ہوتا تھا۔ اس نے میز پر پڑا ہوا اپنا فون اٹھایا۔ اسکرین روشن کی تھی، ایک بھی سگنل نہیں تھا، نہ نیٹ ورک اور نہ ہی وائی فائی۔ اس کی پیشانی پر ایک بل آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ آج سے پہلے تو ایسے کبھی نہیں ہوا تھا کہ حویلی میں سگنلز کا کوئی مسئلہ ہوا ہو۔ اسے وہاں سے ایئرپورٹ جانا تھا۔ آدم نے کہا تھا وہ اسے ریسیو کرنے آئے گا۔ ٹائم گزر رہا تھا اور اس کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ صرف 2 منٹ میں کام ختم کر کے وہ وہاں سے نکلا، پھر حویلی کے پچھلی برآمدے میں آیا۔ وہاں بھی ایک مین گیٹ موجود تھا۔ وہاں سیکیورٹی گارڈ پہلے سے ہی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اس کے آتے ہی انہیں دروازے پر لگا تالا کھول دیا۔ کچھ ہی دیر میں حویلی کے سارے کیمراز اور دوسرے سگنلز جام ہونا شروع ہو چکے تھے۔ سب ان کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ باہر کھڑی سیاہ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی تھی، جس کا رخ اب عبیر کے فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھ کے جانب آیا، پھر سائڈ ٹیبل کی ڈرا میں سے ایک باکس نکالا۔ وہ لکڑی کا ایک منقش ڈبہ تھا۔ ڈبے کو الٹا کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا خفیہ حصہ تھا جسے اس نے سلائیڈ کیا تو چھوٹی سی چابی اس میں رکھی تھی۔ عبیر نے وہ چابی نکال کر خفیہ حصے کو سلائیڈ کر کے دوبارہ بند کیا، پھر اس باکس کا لگا لاک کھول کر ڈھکن اٹھایا۔ اس میں ایک چھوٹا سا فون رکھا تھا، براؤن کلر کا موٹا سا بٹن والا، ویسا ہی جیسے آدم کے پاس تھا۔ باکس کو واپس ڈرا میں ڈال کر فون کو آن کرتے ہوئے وہ گلاس ڈور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر چاند کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ 13ویں تاریخ کا چاند کافی مکمل اور روشن روشن سا لگ رہا تھا۔ فون کے آتے ہی ایک پیغام اس پر جگمگایا، "The shadow has faded"۔ وہ پیغام آدم کی طرف سے تھا۔ وہ 4 الفاظ ایسے تھے جنہیں کئی لمحے ساکت وجود کے ساتھ وہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے لب بھنج گئے تھے اور آنکھوں میں برہمی در آئی تھی۔ دونوں فونز کو کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے ٹیبل پر سے ضروری چیزیں اٹھائیں اور روم سے باہر نکل آیا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر سالار کا روم تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے قدم خود بخود اس کے کمرے کے پاس رکے۔ ہاتھ اس کے دروازے کے ہینڈل پر جا کر تھما۔ اس نے بولٹ گھمایا لیکن وہ لاک تھا۔ عبیر نے دوسرے ہاتھ کی پوچھ سے دستک دینا چاہی لیکن پھر کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے گرا دیا۔ پھر وہاں سے چلتے ہوئے الٹے ہاتھ کے کوریڈور میں مڑا۔ دوسرا کمرہ ریشام کا تھا جس کے سامنے رکھے ہوئے اس نے 2 انگلیوں کی پوچھ سے دستک دی۔ کچھ دیر کے بعد کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔
ग्रे कलर का दुपट्टा अच्छी तरह से ओढ़े वो अपने दरवाजे पर उसे खड़ा देखकर हैरान हुई। एक काम से आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। सारा सो रही थी, मैंने उसकी नींद खराब करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन खैरियत है इतनी अचानक? रेशाम ने कुछ फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि उसे ख़राब मौसम की वजह से तशवीश थी। जाना ज़रूरी है और वापसी का कन्फर्म नहीं है, इसे संभालो। उसने एक की चेन में पिरोई हुई चाबी उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे रेशाम ने नासमझी से देखते हुए थाम लिया था। ये तो आपकी स्टडी रूम की कीज़ हैं, ये आप मुझे। वो उसकी बात बीच में ही टोक गया। मैंने उसे तुम्हारे नाम कर दिया है। सारा को किताबों में दिलचस्पी नहीं है, वरना उसे दे देता। इसकी सही हकदार सिर्फ तुम हो। रेशाम ने कीस को चंद लम्हे देखा, फिर खफगी भरी नज़र उठाकर उसकी शहनरग आंखों में डाली, जो कुछ देर पहले के मुकाबले में हल्की सी चमक लिए हुई थी। बहला रहे हैं मुझे स्टडी का लारा देकर? आपको यकीनन ये डर होगा कि मैं आपसे तोहफा मंगवाऊंगी। सीने पर बाजू लपेटे वो उससे आंखों में ढेरों खफगी लिए उसे देख रही थी, जिसके लबों के किनारे पर आप ही मुस्कुराहट झिलमिलाई। उसकी आदत थी, या यूं कहना चाहिए कि लाजमी था कि अबीर बेशक बैरून मुल्क जाए या फिर किसी दूसरे शहर, उसे वापसी पर रेशाम के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाजमी लाकर देना होता था। बाज़ दफ़ा रेशाम खुद उससे कहकर भेजा करती थी कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए और आपने यही लाना है, और अबीर वही उसके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाया करता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तोहफा ना देने का कभी बहाना कर सकता हूँ? उसने कुछ जताते से अंदाज में पूछा। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। वो कमरे के अंदर खड़ी थी, अबीर कमरे के बाहर। दरमियान में कमरे की चौखट हायल थी। पहले आप मुझे ये बताइए कि वापसी कब तक होगी? कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जल्द ही वापस आऊँगा। उसके लहजे में वही नरमी थी जो वो हमेशा रेशाम से बात करते हुए हुआ करती थी। मैं आपको टेक्स्ट कर दूँगी। वैसे मैं गेस कर सकता हूँ कि इस बार भी तुम्हें कोई किताब या परफ्यूम ही चाहिए होगा। हमेशा तुम यही मंगवाती हो। अब अगर आप ठीक गेस कर ही चुके हैं तो इस बार मैं आपको नहीं बताऊंगी कि इस बार मुझे कौन सा परफ्यूम और किताब चाहिए। इस बार आप अपनी पसंद से लेकर आइएगा। मेरी पसंद तुम्हें पसंद आ जाएगी। आपकी पसंद और मेरी पसंद मुख्तलिफ कब है? ऐसा मुमकिन ही नहीं कि मुझे आपकी पसंद की खरीदी हुई कोई चीज़ मुतासर न कर सके। अगर वो इसी तरह वहाँ खड़े बातें करते हुए सारी रात भी गुजार देती तो शायद उससे एहसास भी न होता। अबीर ने अंगूठे और 2 उंगलियों से पेशानी को इस तरह से छुआ जैसे उसे अचानक से कोई बात याद आई हो। मुझे अनस से एक काम था, मैं उसे कॉल भी कर रहा था, लेकिन उससे रब्ता नहीं हो सका। क्या तुम उससे पूछ सकती हो कि वो इस वक्त कहाँ है? मैं एयरपोर्ट जाते हुए उससे मिल कर जाऊँगा। अनस से मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी। दादा जान ने कल उसे हवेली आने के लिए कहा था, तो मैंने उससे उनका पैगाम देने के लिए फ़ोन किया था। उससे ज़्यादा बात ही नहीं की, बस ये कहा कि एक बहुत अर्जेंट काम में बिज़ी हूँ। रेशाम ने उसे तफसील से आगाह किया। ऑल राइट, अब तुम सो जाओ, मैं ले आऊँगा अपनी पसंद का कुछ। उसके कान पर हथेली रखते हुए वो जैसे अलविदा कह रहा था। मुस्कुराते हुए जल्द सोने की ताकीद की, क्योंकि वो रात गए तक मुताला करने की आदी थी। ख्याल रखिएगा आप अपना। सारा भाभी और बाकी सबको बता दूंगी कि आप बिजनेस टूर पे गए हैं। रेशाम ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे ताकीद की। कुछ अर्सा पहले के मुकाबले में वो कुछ वीक लग रहा था। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? उसके इस्तफसार पर अबीर ने आहिस्तगी से अपना हाथ वापस खींचा। सीक्रेट है, मैं बता नहीं सकता। हमारे दरमियान कब से सीक्रेट होने लगे? वो कुछ खफा हुई। मैं तुम्हें वहाँ जाकर बता दूंगा, अंदर जाओ आप। वो अपने ताइवान जाने की इत्तला किसी को भी नहीं देना चाहता था, रेशाम को भी नहीं। फिर वहाँ से निकल कर वो चलते हुए हवेली की बैरूनी तरफ आ गया था। ऊंचा जीना उतरते हुए उसने सर उठाकर आसमान को देखा, जहाँ यकी स्याह बादल उमट आए थे। हवाओं की तेज़ी में भी इजाफा हुआ था। साथ ही बादलों की घन घरज के साथ कई मन बूंदें भी बरसना शुरू हो चुकी थीं। अर्जेंट काम? वो सर को खफीफ से जुम्बिश देते हुए बुड़बुड़ाया। वो समझ गया था अनस कहाँ बिजी है। एक एक करके सारे पर्दे उसके सामने से हटते जा रहे थे और मंजर बिल्कुल वाज़ेह होकर उसे दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही चौकीदार सरद से उसकी तरफ छतरी लेकर आया। आप कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी निकाल दूं? उसने सादतमंदी से इस्तफसार किया तो अबीर ने इस बात में सर हिलाया। निकाल दो, छतरी उससे लेते हुए इसने कहा तो वो सर हिलाते हुए पोर्ट से गाड़ी निकालने लगा, जो हवेली के आम इस्तेमाल के लिए थी, जो ख़ास किसी के नाम से मंसूब नहीं थी। उससे कोई भी इस्तेमाल कर लिया करता था। छतरी पर बरसती बूंदों की आवाज़ें सुनते हुए वो पथरीली रवेश पर आ रुका। फिर चौकीदार के ड्राइविंग सीट से उतरने के बाद वो अंदर बैठने लगा। दरवाजे की सतह पर हाथ जमाए उसने एक निगाह हवेली ही की शान में खड़ी इमारत पर डाली
جو بارش میں بھیگتی بیگ پر خوبصورت اور پراسرار سے لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال اس کی آغوش میں گزارے تھے۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے در دیوار پر نقش تھا۔ اس کے تنہائیوں میں بیٹھ کر کئی بار عبیر نے اس سے اپنا غمگسار بنایا تھا، اور آج وہ لمحہ آ گیا تھا کہ وہ اسے الوداعی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کی کامیابیاں، اس کی ناکامیاں، اس کے دل کا بوجھ، اس کی افسردگی، سب کچھ وہیں دفن کر کے جا رہا تھا، اور جاتے سمے وہ اپنی جھولی میں کچھ بھی ڈال کر نہیں لے جا رہا تھا۔ سب اس نے پس پوچھ ڈال دیا تھا، لیکن ایک چہرہ تھا، ایک مسکراہٹ تھی، ایک مدھر سی آواز تھی جو بہت لاڈ سے اس کا نام لے کر اس سے اپنی فرمائش اور ضدیں منوایا کرتی تھی۔ صرف اس کی یاد اپنے دل اور دماغ میں بسا کر وہاں سے لے جا رہا تھا۔ پلکیں میچ کر اس نے دل پر چھانے والی افسردگی سے جان چھڑائی، اور جیسے سارا ناتا ایک پل میں اس حویلی سے ختم کر دیا۔ وہ بہت پہلے سے جانتا تھا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی میں لازمی آئے گا، لیکن اتنی جلدی آنے کی اسے خبر نہیں تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ چوکیدار نے بھی سیاہ چھتری فولڈ کر کے بیک سیٹ پر رکھ دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی شہر جانے والے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں فون پکڑے وہ مسلسل نیٹ ورک کو دیکھ رہا تھا، اور قریباً 800 میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سگنل واپس آنا شروع ہوئے تھے، جس کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن کا جیسے انبار لگنا شروع ہو چکا تھا۔ سب کو نظر انداز کر کے اس نے آدم کا نمبر ملایا تھا، جو پہلے ہی بیل پر اس نے اٹھا لیا تھا۔ وہ شاید اسی موقع کی تلاش میں بیٹھا تھا۔ کہاں ہیں آپ کا نمبر کیوں آف جا رہا تھا؟ اس نے چھوٹتے ہی بےتابی سے پوچھا۔ مجھے لگا شاید حویلی میں کسی نے سگنل جیمر ڈیوائس کا استعمال کیا ہے، جیسے کیسل پر کیا گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ میری غلط فہمی تھی، ورنہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ لٹل فراگ نے وہی ڈیوائس حویلی میں بھی نصب کی ہے، جس کی وجہ سے آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ہیکر کا نام استعمال کرنے کے بجائے وہ دوسرے نام کا سہارا لے رہا تھا، کیونکہ اس طرح کی گفتگو کے لیے وہ کوڈ ورڈز کا ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ عبیر سر، آپ کو فوری طور پر حویلی سے نکلنا ہوگا۔ آپ کی پروٹیکشن کے لیے مزید گارڈز کو میری بات سنو آدم۔ اس کی چلتی زبان پر عبیر کے ٹوکنے پر رکی، جس سے وہ بے ساختہ خاموش ہوا، لیکن عبیر کی جانب سے آتی آوازوں نے اسے حیران کیا تھا۔ تیز ہواؤں کی آوازیں، تیز بارش کے برسنے کی آوازیں، گاڑی کے رفتار سے چلنے کی آوازیں۔ آپ حویلی میں نہیں ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ حویلی سے تقریباً 1 کلومیٹر دور آنے کے بعد میرے فون نے سگنل کیچ کیے ہیں۔ تمہارا اندازہ درست ہے، حویلی میں بھی ڈیوائس کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہتھیلی سے اسٹیئرنگ گھما کر مور کاٹتے ہوئے اس نے کہا۔ کچھ پتہ چلا کیسل میں پارٹی ارینج کرنے والے لوگ ہیں کون؟ فی الحال تو بس میں سسٹم ریکور کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ بہت پاورفل بگ کا استعمال کیا گیا تھا۔ ویسے سرمت گیا ہے معاملات دیکھنے۔ آپ کی ٹکٹ کینسل کروا دوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تائیوان جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے پارٹی اٹینڈ کروں گا۔ آدم کو بری طرح شوق لگا تھا۔ وہ فارم ہاؤس جانے کی بات کر رہا تھا، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی۔ عبیر سر پلیز، ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کون لوگ موجود ہیں۔ آپ کا وہاں جانا گیم از اوور آدم۔ میں جانتا ہوں وہاں کون موجود ہوگا۔ آپ جانتے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ عبیر نے حویلی سے نکلنے سے پہلے سیکیورٹی روم میں سارے CCTV کیمراز چیک کیے تھے، جن میں وہ سالار کو سگنل جیمر ڈیوائس نصب کرتا دیکھ چکا تھا۔ سالار نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک تو عبیر سارے دن کا تھکا ہوا گہری نیند میں ہوگا، اور پھر اتنی رات گئے کسی کو فون اور نیٹ استعمال کرنے کی عادت نہیں تھی۔ آدم کی طرح وہ بھی آج کے دن کے معمولات پر غور کرنے کے بعد بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، لیکن آدم یہ نہیں جان پایا تھا کہ اس سب کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، نہ اس کی سوچ اس طرف گئی تھی۔ لیکن عبیر نے وہ سرا تلاش کر لیا تھا۔ سالار حویلی سے جا چکا تھا، فاز اور عاشر حویلی میں موجود نہیں تھے۔ وہ سب کہاں تھے آخر؟ یقیناً فارم ہاؤس پر۔ کلین دا ٹیبل۔ عبیر نے وہ 3 لفظ کہہ کر فون بند کر دیا، اور آدم بس فون کی ٹوں ٹوں سنتا ساکت و جامد رہ گیا تھا۔ وہ سب کچھ تباہ کر دینے کے لیے کہہ رہا تھا، سارے ثبوت مٹانے کے لیے، ان کے سائڈ بزنس کا سارا ریکارڈ ختم کرنے کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنا ضروری تھا اس کے لیے۔ اگر اس نے یہ انتہائی فیصلہ لیا تھا تو یقیناً کیسل پر حملہ کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ آدم یہی سمجھ رہا تھا کہ انٹیلیجنس اس میں ملوث ہے۔ شوق سے نکلنے کے بعد فوراً سے حرکت میں آتے ہوئے اس نے کچھ گارڈز کو فارم ہاؤس کی طرف روانہ کیا تھا، تاکہ اسے وہاں سے سیفلی نکال کر ایئرپورٹ لے جا سکیں۔ اس سے نزدیک عبیر کا تائیوان جانے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گرفتار ہو جائے، وہ بھی اس صورتحال میں جب اس کا ذاتی وکیل بیرون ملک تھا۔ دوسری کال اس نے سرمت کو کی تھی،
جس نے کال یس کر کے آدم کی طرح ہی سوالات پوچھنے شروع کر دیے تھے کہ وہ اتنی دیر سے کہاں مصروف تھا، اس کا فون کیوں بند تھا، تم کہاں ہو اس وقت؟ عبیر نے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کر کے استفسار کیا۔ کیسل جا رہا ہوں، بس 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، فوراً یو ٹرن لو اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو۔ انتہائی سنجیدگی سے وہ ونڈو اسکرین پر سے بارش کے پانی کو صاف کرتے وائپرز کو دیکھتے ہوئے اس سے احکامات جاری کر رہا تھا، جسے سنتے ہوئے اس کا 4 گاڑیوں کا قافلہ وہیں سے واپس مڑ گیا تھا۔ وہ 2 منزل پرتعیش سا فارم ہاؤس اس سیاہ گھنے اندھیرے میں روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ماہر آرکیٹیکٹ کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس کا رنگ و روغن سنہرے اور سفید کے امتزاج میں تھا۔ ابیر اسے گولڈن کیسل کہتا تھا تو بیجا نہیں کہتا تھا۔ وہاں موجود اس کے سارے سیکیورٹی گارڈز کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ اس کے لاؤنج میں گولائی میں رکھے سفید رنگ کے صوفوں پر انس اور عاشر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ فاز آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ عاشر کی گود میں لیپ ٹاپ پڑا تھا اور کان میں ایئر بڈز لگے ہوئے تھے۔ اس سے سیٹنگ ریسیٹ کر دی ہے، بالآخر اسے پتہ چل ہی گیا ہے کہ ہم اس کے سسٹم میں انٹری اچیو کی ہے۔ عاشر نے فوراً انس کو مطلع کیا، جو سر کو صوفے کی بیک پر پیچھے گرائے فون سامنے کیے اس میں مشغول تھا۔ آپ نے جو سافٹ ویئر بتایا تھا اس نے کافی بہترین کام کیا ہے، جس نے آدم جیسے ماہر انسان کو بھی شک نہیں لگنے دیا کہ اس کے سسٹم میں چور دروازے سے کوئی داخل ہوا ہے۔ اب اگر وہ جان گیا ہے تو لازماً محتاط ہو چکا ہوگا۔ کچھ دیر تک سسٹم ریسیٹ کرنے کے بعد وہ یہاں لازمی پہنچے گا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ آئے گا؟ عبیر نے سب کچھ اس کے حوالے کر رکھا ہے۔ اس کی ذمہ داری آدم کی ہے۔ اگر یہاں چڑیا بھی پر مار جائے تو اس کی خبر بھی آدم کو ہو جاتی ہے، اور اب تو کیسے ہی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ کیسے نہیں آئے گا؟ لیکن میں اس کی ذہانت کا قائل ہوں، ماننا پڑے گا کہ وہ ایک شاطر انسان ہے۔ بے شک عبیر بھائی کی سیکیورٹی کے معاملے میں وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ میں باوجود کوشش کے ان کے پیغامات اور ای میلز تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ ان کے لیپ ٹاپ، فون، ٹیب، ہر جگہ اتنی زبردست سیکیورٹی سسٹم ہے کہ اس کو توڑنا آسان نہیں۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کا بھی گویدہ ہو گیا ہوں۔ اس کی سیکیورٹی کو توڑنے کے لیے وہ سافٹ ویئر آپ ہی نے ترتیب دیا تھا۔ وہ 27 سے بولے، لیکن آپ تو جب حویلی میں تھے تب ریشام کے ساتھ ماسٹرز کر رہے تھے، وہ بھی بزنس میں، پھر آپ کو پروگرامنگ کی سمجھ کیسے ہے؟ ساتھ ہی اس نے تجسس کے ہاتھوں پوچھا۔ یوسف سے متعلق کوئی کسی بھی بات میں حقیقت نہیں ہے۔ ماسٹرز یوسف کر رہا تھا، انس نہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولا۔ تو پھر آپ کی ڈگری کیا ہے؟ میں پروگرامر ہوں۔ اب بھی اس نے سابقہ انداز میں کہا، لیکن عاشق کے ساتھ ساتھ فاز بھی چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ آپ پروگرامر ہیں؟ آپ نے بتایا نہیں کبھی۔ فاز حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ہی میں سوچوں آپ نے اتنی آسانی سے حل کیسے نکال دیا؟ عاشر اس سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ جب ہی کوئی بلند آواز سے سلام کرتا ہوا وہاں داخل ہوا تو وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، آج کا دن آپ کا جیل میں کیسا گزرا؟ عاشر نے شوخی سے پوچھا۔ مجھے سارا دن جیل میں رکھنے کا تمہارا پلان انتہائی بکواس تھا۔ جواباً وہ بوڑھے موڈ کے ساتھ انس سے گویا ہوا۔ آج کا سارا دن اس کا بے سکون ہی گزرا تھا، جس کی وجہ سے تھکن اور بیزاری اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر تم مجھے بتا دیتے کہ تمہارے علاوہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی فکر میں تمہارا بھائی اپنی دنیا فراموش کر دے؟ انس کا لہجہ بہت نارمل سا تھا اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ویسے ابیر بھائی ہیں کہاں؟ اب کے فاز نے اس سے استفسار کیا۔ اب تک تو گہری نیند میں ہوں گے، وہ کہتا ہوا سنگل صوفے پر جا بیٹھا، ساتھ ہی سینٹر میز پر سے سافٹ ڈرنک کا کین اٹھا کر اسے کھولتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ اسٹوڈیو میں بڑی بڑی سکرینز کے سامنے بیٹھا ہوا وہ کافی سنجیدگی اور فوکس مائنڈ کے ساتھ ایک ایک فائل کو کرپٹ کرنے میں مشغول تھا۔ عبیر نے اسے ایک ایک ثبوت مٹا دینے کی تاکید کی تھی تو یقیناً حالات کافی خراب ہو چکے تھے۔ اسے کچھ اندازہ تھا کہ رازداری سے ان پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ کئی دفعہ اس کا شک سالار پر بھی جاتا تھا، جس کا اظہار اس نے عبیر سے کیا تھا، لیکن عبیر نے کافی سنگین انداز میں اسے یہ باور کروایا تھا کہ آئندہ اس نے سالار پر اس طرح سے شک کیا تو وہ اس کا برا حشر کرے گا۔ اس وقت آدم نے چپ سادھ لی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی چھٹی حس اسے سالار کی طرف سے کافی مشکوک کرتی تھی۔ اس وقت وہ عبیر کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا شک سالار کی طرف ہی جا رہا تھا، حالانکہ عبیر نے اسے نہیں بتایا تھا۔ پیشانی پر بل لیے وہ کچھ خراب موڈ کے ساتھ جلد از جلد کام ختم کرنے کی جلد کوشش کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے بے اختیار اسکرین کو دیکھا، لیکن عبیر کے بجائے کسی اور کا نام روشن تھا۔ آدم نے گہری سانس لے کر کال یس کی۔ نوفل بات کر رہا ہوں۔
دوسری جانب سے اجرت میں تعارف کروایا گیا. جانتا ہوں میں, آگے بولو. دوسری جانب سے اسے جو خبر سنائی گئی اس نے صحیح معنوں میں آدم کو شل کر دیا تھا. اریسٹ وارنٹ؟ اس کے لبوں سے سرسراتے سے الفاظ نکلے.